آیات کا مطالعہ مکمل ہوا اور کچھ وضاحت بھی زیادہ ہوئی، لیکن ضرورت تھی کیونکہ آیت نمبر 5 خاصی طویل آیت تھی۔ اب وقت سوالات کا، چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ جی بیٹا، آپ کا پہلا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ شیطان کے حملوں سے کیسے بچا جائے؟ چھوٹا سا سوال ہے کہ بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ شیطان ہمارا کون ہے؟ دشمن۔ تو پہلے اس کو دشمن تو سمجھے، تبھی تو خوف ہوگا، یعنی اس سے فائٹ کرنی ہے نا انشاءاللہ۔ شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اللہ کے حکم کے بغیر وہ کچھ کر سکتا ہے؟ تو اللہ سے معافی مانگی اور اللہ سے پناہ مانگی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہر فرض نماز کے بعد بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پڑھنے کی تلقین فرمائی، اس کو بھی اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے شیطان کو قابو کر لیا۔ حدیث شریف میں ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، تو آپ سے پوچھا گیا آپ کے ساتھ بھی، کہا میں نے اس کو مسلمان کر لیا۔ تو اللہ کے رسول نے شیطان کو قابو کر لیا۔ تو جتنا اللہ کے رسول سے محبت بھی ہوگی اور اللہ کے رسول کے احکام پر عمل ہوگا اور آپ کی اتباع ہوگی، اتنا ہم بھی شیطان کو کنٹرول کرنے کے قابل ہوتے جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ جی بیٹا، آپ کا سوال۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمیں قیامت کے پریشانیوں سے، تکلیفوں سے کیسے بچنا چاہیے؟ ماشاءاللہ، بہت عملی سوال ہے اور اللہ کرے کہ ہم عملی سوال ہی کیا کریں جیسے آپ لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ قیامت کی ہولناکیوں سے کیسے بچیں؟ جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورۃ الانبیاء میں کہ اس دن ایمان والے جو ہے وہ گھبراہٹوں سے محفوظ رکھے جائیں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے مسلمان تو ہیں، لیکن واقعات ایمان والے بنے، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے احکامات پر عمل کرنے والے بنے۔ ایک حدیث کچھ دنوں پہلے ہم نے پیش کی تھی، 7 قسم کے افراد اللہ کے سائے میں ہوں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ جو اللہ کے سائے میں آ جائے گا وہ گھبراہٹوں سے یا اس دن کے ہولناکیوں سے بچا لیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس میں وہ بھی ہے جس نے جوانی کے عالم میں اللہ کی عبادت کی ہو۔ 7 باتیں بیان کی تھی، تو وہ کام جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بتائے کل کے سائے کے حصول کے لیے ان کاموں کو اختیار کریں گے۔ دائیں ہاتھ نے صدقہ دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو، تنہائی میں اللہ کے خوف سے رو جانا، مسجد میں دل کا اٹک جانا، اٹکے رہنا، اللہ کی خاطر محبت کرنا، ٹھیک ہے، اور عادل حکمراں کا ہونا، اور کوئی برائی کی دعوت دے تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا۔ یہ کام کریں گے تو اللہ اپنے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرمائے گے انشاءاللہ۔ جی حافظ صاحب، آپ کا سوال۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کا مطالعہ سائنس کی تحقیق کی روشنی میں کرنے کی اجازت ہے، اس کی کچھ وضاحت فرما دیجیے۔ کیا قرآن حکیم کا مطالعہ سائنسی تحقیق کی روشنی میں کرنے کی اجازت ہے؟ بڑا حساس سوال، کیونکہ آج کل لوگوں نے سائنس کو ایسا درجہ دے دیا جیسے کہ خدا کا درجہ ہے۔ استغفر اللہ۔ سائنس کی بہت ساری باتیں پہلے ایسی تھی، اب ویسی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پہلی اصولی بات ہے کہ ہمارا ایمان ہے یہ کلام برحق ہے، چاہے سائنس سے کچھ ثابت کیا ہو یا نہ، کہ سائنس سے بہت ساری باتیں ثابت تو نہیں کی، آپ اور میں مانتے، یہاں کون بیٹھے ہوئے سائنس سے ثابت کیا، ہم تو مانتے ہیں۔ تو اللہ کا کلام تو برحق ہے، ایک بات تو یہ مان لی ہم نے۔ ایک ہوتی بیٹا سائنٹیفک تھیوریز آتی ہیں ہمارے سامنے، اور ایک ہوتے سائنٹیفک فیکٹس۔ جو اسٹیبلش فیکٹس ہیں، جو یونیورسل ٹروتھ بن چکے ہیں، ان کو قرآن حکیم کے ساتھ سمجھ لینے میں یا قرآن حکیم میں سمجھنے میں ان کو سامنے رکھ لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تھیوریز کو نہیں دیکھا جائے گا، لیکن جو اسٹیبلش سائنٹیفک فیکٹس ہیں ان کو دیکھا جائے گا۔ البتہ پھر یاد رہے قرآن اوپر ہے، سائنس نیچے ہے۔ قرآن کو مان لیا، اب کوئی بات سمجھ آتی ہے سائنس کی ریسرچ سے، تحقیق سے، تو اچھی بات ہے، اس کو ہم سامنے رکھیں گے تو ہمارا اطمینان قلب اور بڑھ جائے گا۔ لیکن دلیل اصل سائنس نہیں ہے، دلیل اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے۔ یہ خیال رکھ کر اگر سائنسی تحقیق کو بھی سامنے رکھ لیں تو حرج کی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس کو اب شامل کرتے ہیں۔ اس حوالے سے قرآن معلومات کا نقطہ پیش خدمت ہے، نوٹ کیجیے گا۔ قرآن کریم بطور تنزیل تقریباً 23 برس میں نازل ہوا۔ پچھلے پروگرام میں کیا تھا؟ انزال، یکدم۔ وہ کبھی کبھی کنفیوژن ہو جاتا ہے، قرآن کہتا ہے ہم نے ایک ہی رات میں نازل کیا، اور ہم پڑھتے ہیں کہ 23 سال میں نازل ہوا۔ تو کیا فرق ہے؟ انزال ایک ہی رات لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر، اور تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس تقریباً پہلے آسمان سے رسول پاک علیہ السلام پر چھوٹی چھوٹی آیات، بڑی آیات، کچھ آیات، کبھی پوری صورت آتی رہی، جبریل امین آتے رہے علیہ السلام، اور 23 برس میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن زمین پر نازل ہوا۔ ہاں، پورا قرآن زمین پر نازل ہوا، 2 آیتیں معراج کی شب عطا ہوئی، البقرہ کی آخری 2 آیات۔ اس کے بعد حاصل مطالعہ 3 باتیں آج بھی ہیں۔ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہوگی، اللہ اس دن کی ہولناکی سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ روز قیامت ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، ایسی ہولناکی ہوگی۔ اور آخری نقطہ،
شیطان کی پیروی کرنے والے کو شیطان رائے حق سے ہٹا کر گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. اللہ ہمیں گمراہی سے، شیطان کے حملوں سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. اس کے بعد جائزہ لیتے ہیں 30 سوالات آج بھی سیلف اسسمنٹ کے لیے. پہلا سوال، کیا ہم آخرت کی جواب دہی کی تیاری کر رہے ہیں؟ بہت آسان سا سوال ہے لیکن پوری زندگی کا مسئلہ ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اگلا سوال، کیا ہم شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا پڑے گا؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اور ہم بڑے پیارے سے بچوں کو، کیوٹ سے بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ بڑے شیطان ہیں. استغفر اللہ. اتنے پیارے سے بچوں کو شیطان کہیں گے تو مردود شیطان وہ یاد رہے گا کبھی؟ اس کی دشمنی یاد رہے گی؟ تو بچوں کو شیطان نہیں کہنا چاہیے بلکہ شیطان کو دشمن سمجھ کر اس سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. آخری سوال ہے جائزے کے طور پر، کیا ہم اپنی پیدائش کے مختلف مراحل پر غور و فکر کرتے ہیں؟ غور کریں گے تو ہماری اوقات بھی پتہ چلے گی اور اللہ کی عظمت بھی واضح ہوتی چلی جائے گی. ایک بزرگ نے کسی کو دیکھا کرتا ہوا جا رہا ہے. کبھی کیوں وہ کرتا ہے؟ کہ اب پیسہ ہے میرے پاس، یہ وہ ہے. کہ اپنی اوقات تو دیکھ، تجھے بھی اور مجھے بھی اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ ایک گندے قطرے سے، ہاں، ایک گندے قطرے کے معمولی جز سے پیدا کیا. تو کرنے کی کیا بات ہے اس کے اندر؟ ٹھیک. تو جتنا ہم غور کریں گے اپنی تخلیق میں، اپنی اوقات بھی پتہ چلتی رہے گی، یاد رہے گی اور اللہ کی عظمت بھی آشکارا ہوتی رہے گی. ناظرین کرام، آخر میں دو باتیں رکھتے ہیں ہمیشہ کی طرح. گزشتہ سوال کا جواب. سوال رکھا تھا ہم نے، کس صورت میں ذکر ہے کہ زندہ دفن کی گئی لڑکی سے اس کے قتل کے بارے میں سوال ہوگا. 3 آپشنز